پھر اس سرزمین میں علامہ اقبال جیسی شخصیت پیدا ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ در حقیقت اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ ملک مشیت ایزدی کے کسی طویل سلسلے کی ایک کڑی ہے. اور وہ سامنے آ گیا تھا کہ سن 47 میں یہ قائم ہوا ہے، اور پورے 9 مہینے بعد 14 اگست اور 13 مئی 14 اگست سن 47 اور 13 مئی سن 48 پورے 9 مہینے بعد اسرائیل عالم وجود میں آ گیا. اللہ تعالیٰ نے اس عالمی بیماری، اس کے لیے جو علاج ہے وہ پہلے پیدا کیا ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ما انزل اللہ من دائن الا انزل له دوان. اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری کہ جس کا علاج بھی نہ اتار دیا ہو. اور جیسے کہ ماں کی چھاتیوں میں بچے کی ولادت سے پہلے دودھ پیدا ہو جاتا ہے، اس کی غذا کا بندوبست پہلے ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اسرائیل کا جو فتنہ اٹھنے والا تھا اس کی سرکوبی کے لیے پاکستان وجود میں آیا ہے. اور آج وہ مرحلہ آ گیا ہے تاریخ کا ایک عظیم موڑ. آپ دیکھیں گے کہ بڑی مشابہت پیدا ہو گئی ہے. ایک طرف بظاہر امریکہ کی مرضی کے خلاف اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو وہ بڑا ایک غرور کا اور بڑے تکبر کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور وہ پورا پیس پروسیس جس پر نہ معلوم کتنا وقت صرف ہوا تھا، کتنی محنتیں ہوئی تھیں، کتنے راؤنڈز آف ٹاکس ہوئے تھے، کبھی واشنگٹن میں ہوئے، کبھی اوسلو طرز کا کوئی معاہدہ ہوا ہے، کبھی پھر اور اس کے بعد پیشی ہوئی تھی میڈرڈ کے اندر بھی. لیکن وہ سارا پیس پروسیس جو ہے اس کی دھجیاں کر رہا ہے. وہ وقت بالکل قریب نظر آ رہا ہے کہ یروشلم کے مسئلے پر وہاں بٹی دہک اٹھے گی. اور احادیث نبویہ میں جو خبریں دی گئی ہیں کتاب الملاحم کی احادیث میں معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کا آغاز ہونے والا ہے. نتن یاہو کو امریکہ کے خلاف جانے کا اصل میں حوصلہ کیوں پڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ فرنگ کی رگیں جہاں پنجہ یہود میں ہے، چاہے کلنٹن ہو یا کلنٹن کا باپ ہو، یہودی لابی وہاں کی اتنی مضبوط ہے، کانگریس میں اور سینٹ میں ان کا اتنا اثر ہے کہ کوئی بھی وہاں شخص بڑے سے بڑا طاقتور اور بڑے سے بڑا اختیارات کا حامل اسرائیل کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا. یہی معاملہ یہاں نظر آ رہا ہے. بظاہر تو ناراضگی کا اظہار ہوا ہے، لیکن یہ بات اب تو کھلتی چلی جا رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہود اور ہنود کا بڑا گہرا لنک قائم ہو چکا ہے.